اس رمضان میں ہم نے ایک عمل آج رات سے شروع کرنا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، 21 دن کا عمل ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے لیے، امت کے لیے، تسبیح خانے میری نسلوں کے لیے، یا مسبب الاسباب، بس صرف اتنا پڑھنا ہے۔ ایک ہمارا عمل ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، نہ آپ نے صرف اتنا قبلے کی طرف کھڑے ہو کے رات کے کسی وقت، شام کے بعد کا یہ عمل ہے، شام کے بعد کا یہ عمل ہے، قبلے کی طرف یکسو ہو کے اول آخر 11 دفعہ درود شریف، 11 تسبیح، کسی کے 15 منٹ، کسی کے 20 منٹ، کسی کے 25 منٹ، کسی کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پر گڑ گڑا کے آپ کی مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ پر اگر یہ عمل اللہ توفیق دے دے، تہجد کے وقت دے دے، عشاء کے بعد دے دے، تراویح کے بعد دے دے، مغرب کے بعد دے دے، اللہ توفیق دے دے، اس عمل کو 21 دفعہ 21 دن کرنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ فیصلہ کریں گے یہ عمل زندگی کا حصہ بنا۔ آج سے میری نسلوں کا، پوری امت کا، اپنا پورے نظام کا سخت تصور یہ فیصلے کرواتا ہے، وقت کے، دولت کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، برکت کے، ناکامیوں کو دور کرنے کے، پریشانیوں کو دور کرنے کے۔ پوری دنیا میں جتنے ہمارے مخلصین ہیں، اگر وہ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اگر فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اس کی برکتیں اور خیریں عطا فرمائے گا۔ یہ ضرور کریں گے، لیکن کریں گے ایسے کہ بالکل گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے اور محتاج بن کے یہ کریں گے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے کریں گے۔ استقبال رمضان بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ ایک درویش کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے تھے، تو میرے والد صاحب ان کو ملتے تھے، وہ واہ 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 واہ، او واہ بھائی واہ، کمال کر دیا، ایسے ملتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اور اپنے خادم کو کہتے تھے کہ 2 بندوں کی روٹیاں لیا، وہ ذرا زیادہ کھاتا تھا، 2 بندوں کی روٹیاں۔ میں لگا وہی بندہ، والد صاحب فوت ہو گئے، میرے پاس آتا تھا، میں روٹی بھی کھلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، مدد بھی کرتا تھا۔ حالانکہ والد صاحب پیسے نہیں دیتے تھے، صرف استقبال اور 2 بندوں کی روٹی۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی جو آپ کے والد دیتے تھے۔ کیسے؟ والد صاحب احتیاطاً گالیاں بھی دے دیتے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے وہ محبت نہیں دی۔ کیسے؟ کہنے لگے آپ کے والد صاحب کے پاس آتا تھا، ایسے ملتے تھے۔ میں سمجھ گیا، والد سے زیادہ کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، مال دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، لیکن وہ استقبال نہیں کرتا۔ میاں صاحب، آپ نے وہ محبت نہیں دی، یا آپ نے وہ پیار نہیں دیا جو آپ کے والد دیتے تھے۔ رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا، رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا، میرے لیے سعادتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا مہینہ آ گیا۔ ایک ہے رمضان کا خوف، جاگنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی۔ 3 خوف، جاگنے کا، بھوکا رہنے کا، عبادت کا، یہ 3 خوف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں۔ میرے آقا کوئی اہم بات ہوتی تھی تو 3 دفعہ فرماتے تھے، یہ خوف شوق میں بدل جائے۔ بس جب یہ شوق میں بدل جائیں گے، پھر سحری، پھر نماز، پھر تسبیح، پھر رمضان کے معمولات، پھر نوافل،
پھر اپنے آپ کو تسبیح خانے میں، موبائل بند، پھر خدمت کا جذبہ، خدمت کا شوق۔ آج ہمارے خدمت، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا، میں شام کو حجویری محل گیا، وہاں کے نظم، سحری، افطاری نظام بنانے کے واپسی پہ ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا کہ خوش قسمت باپ ہے کہ جو ایسے بیٹے کے ہاتھوں گیا جس بیٹے نے ساری عمر لنگر کھلایا۔ میں نے کہا پیسہ میرا پر ہاتھ تیرے۔ ہمارے ایک سیاستدان ہیں، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، اچھے مہمان نواز ہیں۔ جس دور میں 1980-84 کے بعد یہ پجارو 7 سیٹر جیپ آئی تھی، ان کے پاس بھی تھی۔ کچھ دشمنوں نے ان پہ فائرنگ کی، گاڑی دوڑتی رہی، وہ فائرنگ کرتے رہے میلوں میلوں۔ کہنے لگے ہم جب کورٹ میں گئے تو جج نے کہا کہ یہ گاڑی چھلنی ہے، اور بندہ کہتا میں بچ گیا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ کہا والد صاحب فرماتے تھے کہ میں جب گولیاں آتی تھیں، روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آ جاتے۔ مجھے خود پتا ہے، ان کے والد کو میں نے دیکھا ہوا، بھلے انسان تھے، روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آتی تھی۔ وہ لنگر چلتا تھا، غربا، مساکین، مہمان آنے والے، چھوٹے بڑے سب کھاتے تھے، آج بھی چلتا ہے۔ جو لنگر کھلاتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کھلاتا ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، تو جو کھلاتا ہے وہ رب نہیں بنتا، باقی اللہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ نہیں بنتا۔ رمضان کا استقبال کیسے کرنا، کس انداز میں کرنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں، اپنے من کو میں نے سمجھانا ہے، اپنی طبیعت کو، اپنے من کو، اپنے مزاج کو سمجھانا ہے کہ رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں، رمضان ایک پورے جذبے کا نام ہے، جس میں آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، زبان کا روزہ، جذبوں کا روزہ، سوچوں کا روزہ، خیالات کا روزہ۔ رمضان تو ایک جذبے کا نام ہے، رمضان تو ایک درد کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ اور رمضان اپنے اوپر جبر کا نام ہے۔ اپنی کتنی عادتیں، اپنی کتنا مزاج میں نے رمضان میں بدلنا ہے، فیصلہ کروں گا۔ میری زندگی میں کچھ ایسی کمیاں تھیں، آپ میں تو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے رمضان میں اپنے اوپر جبر کر، یہ رمضان کا استقبال ہے، جبر کرنا ہے۔ میں یہاں سے گزرتا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں ایک صاحب کو، یہاں ایک دکان ہے ان کی کسی چیز کی، دن رات موبائل کو دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اینک لگ گئی، اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کا شیشہ موٹا ہو گیا ہے۔ یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے ان پہ نظر پڑتی، جس طرح اس نے موبائل کو نہیں چھوڑا، اس طرح میں نے رمضان کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظے، ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ۔ آپ گمان نہیں کر سکتے، اس دفعہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، باقی سارے آپ کے فیصلے رمضان کرائے گا۔ ہاں، وہ شادی، وہ بخت کا فیصلہ، وہ رزق کا فیصلہ، وہ صحت کا فیصلہ، وہ عزت کا فیصلہ، وہ خوشحالیوں کے دروازے کھلنے کا فیصلہ، وہ دولت کا فیصلہ، وہ تمنگری کا فیصلہ، وہ روح کا فیصلہ،
وہ روحانیت کا فیصلہ، وہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا فیصلہ، وہ میری نسلیں بار بار حج بیت اللہ کی زیارتیں عمرے اور حج کی شکل میں کرتے رہیں، حج بیت اللہ کے دروازے بند نہ ہوں، اس کا فیصلہ، اس کا فیصلہ، یہ فیصلے میں نے آپ نے کروانے ہیں، یہ فیصلے کروانے، نہیں کروانے۔ اس دفعہ فیصلہ ہمارا رمضان کروائے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، میرے سرکار کا مفہوم ہے، رمضان سفارشی ہے، رمضان پکڑوائے گا، رمضان سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ اس دفعہ رمضان ہمارا فیصلہ کروائے گا انشاءاللہ۔ ہم رمضان کو اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں گے، اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں گے، اتنا راضی کریں گے، اتنا خوش کریں گے۔ رمضان ہمارا فیصلہ کروائے گا، اور رمضان ایسا فیصلہ کروائے گا، اپنی نسلوں میں رمضان کا فیصلہ ہوگا، نسلوں میں۔ میرے پردادا کا 1933 میں وصال ہوا، 1919 میں انہوں نے حج کیا۔ میری نانی اماں، میرے بڑے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا، ان کا رمضان انوکھا رمضان ہوتا تھا۔ لوگوں کو اٹھاتے تھے، سحریاں کرواتے تھے، افطاریاں کرواتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے، اللہ کے نام پہ لگاتے تھے۔ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں تو عالم ارواح میں تھا، میرے تو والد ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے پردادے کی بات کر رہا ہوں۔ پر یاد رکھیے گا، رمضان ان کا سفارشی ایسا بنا کہ آخری وقت شام کو ہر بندے سے الوداع، مسجد سے الوداع، قرآن پاک پڑھتے تھے، یہاں تبرکات میں پڑھا ہوا ہے، اس سے الوداع، فلاں ہندو پڑوسی، فلاں سکھ، فلاں مسلمان، سب سے الوداع۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر کیا، اس کے بعد لیٹے، اپنے انگوٹھے باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کے پاس چلے۔ انہوں نے رمضان کو ایسا راضی کیا، رمضان کو، کہ رمضان نے ان کے لیے سارے نظام بنائے۔ دادا کی باری آئی 1960 میں، دادا کی باری آئی، فرماتے تھے، اماں فرماتی تھی رحمت اللہ علیہ، ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہل رہے تھے اور بستر کے ساتھ ٹیک لگے ہوئے تھے، اور ایسے ہاتھ گر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ رمضان کو ایسا راضی کیا کہ رمضان نے خود سفارشیں کی، مولا آخری وقت خاتمے کا، مولا خوشبوؤں کے فیصلے، اللہ تیرے پاس حاضر حضوری کے فیصلے، تیری محبتوں کے، تیرے تعلق کے فیصلے، تیرے نام کی عظمتوں کے فیصلے، رزق کشادہ فیصلے، صحت رحمت فیصلے، قرضوں سے خلاصی فیصلے، بیٹے نعمتیں فیصلے، بڑا گھر سواری فیصلے، خوشحالی کے راز فیصلے۔ اس دفعہ تو رمضان سے فیصلے کروانے ہیں۔ رمضان شکایت بھی کرتا ہے تو سفارش بھی کرتا ہے، اگر یقین ہے سفارش کا تو پھر اس دفعہ رمضان کو کہیں، اے رمضان میں تجھے انشاءاللہ راضی کروں گا، تو اللہ سے میری سفارش کر، اللہ سے میری سفارش کر۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ تسبیح خانے میں رمضان گزارنے، پوری دنیا، پورے ملک سے آئے بیٹھے ہیں، اب تو کوئی اللہ سے سفارشوں کے فیصلے کروائیں، سفارشوں کے فیصلے کروائیں۔ رمضان پھر جیسے حدیث میں آتا ہے، زمین پہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، عرش الہی کے سامنے نور کا ستون ہلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیوں ہلتا ہے؟ یا اللہ زمین میں تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، میں نے اس کو بخش دیا، رمضان پھر سفارشی بنے۔ جس طرح کہا کہ سورۃ ملک تبارک الذی، حدیث کا دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، ملک تبارک الذی جھگڑالو ہے، حدیث کے یہی الفاظ ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں،
اللہ سے جھگڑا کرے گی یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا پھر اسے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس کی مغفرت کر دے۔ اس دفعہ کا رمضان ایسا، اس دفعہ کا رمضان ایسا، جو رمضان صبح اور شام، دن اور رات ہمیں کہے کہ میں تیری انگلی پکڑتا ہوں، ادھر میں انگلی پکڑتا ہوں، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں نہیں ادھر جانا، ادھر آگے لٹیرے ٹھگ، آگے دھوکے فریب، آگے کانٹے گڑھے، رمضان سب سے بچاتا مجھے لے کے چلا گیا۔ دنیا والے کہنے لگے اس راستے سے تو بچ کے کیسے آیا؟ کہا میری انگلی کسی نے پکڑی تھی۔ تو کہا کس نے انگلی پکڑی تھی؟ کہا میری رمضان کریم نے، رمضان المبارک نے میری انگلی پکڑی تھی۔ کر لیں فیصلہ کر لیں۔ اگر اپنی نسلوں کے لیے وسیع رزق، وسیع برکت کی برکت، رزق کا رزق، وسعت کی وسعت، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، اگر اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، تو آج فیصلہ کریں میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی۔ اور پھر ایسا راضی کروں گا کہ یہ رمضان بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ مولا دنیا میں جنت دینی ہے، تو سچا، تیرے وعدے سچے ہیں۔ اگر یہ آخرت میں جنت دینی ہے، تو سچا، تیرے وعدے سچے، پر یہ دنیا میں قرضوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، جادو جنات، بندشوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل میں ہے۔ اللہ اگر یہ دنیا میں سسکتا گھسٹتا اور دھکے کھاتا زندگی گزار کے تیرے پاس آیا، کیا تو اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر دنیا حسنت بنا دے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو کیا قادر نہیں؟ اللہ تو کر سکتا ہے، اور فی الآخرۃ حسنۃ، تو کر سکتا ہے میرا اللہ۔ اور اللہ پاک پھر رمضان کی سفارش کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ پاک جل شانہ رمضان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسا قبول فرماتے ہیں، ایسا کہ رمضان کی سفارش قبول ہو گئی، کبھی میرے لیے، کبھی میرے بیٹی اولاد کے لیے، کبھی پھر نسلوں کے لیے۔ میرے لیے کب ہوگی یہ بھی سن لیں، جتنی میری طلب ہوگی، اولاد کے لیے آگے طلب بڑھے گی تو اولاد تک جائے گی۔ اگر طلب بے قراں، بے چین، طلب بے قراں یعنی ایسا جس کا خود کنارہ ہی نہیں ہے، بے قراں، اور بے چینی، بے کلی، بے قراری، تڑپ کی طلب ہوگی، تڑپ کی طلب ہوگی، جس میں تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی، تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا منظر آج مجھے نہیں بھولتا۔ میں کسی ایئرپورٹ میں تھا، وہاں نا جہاز لگے ہوئے تھے، یہ جہاز جو ہوتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے۔ ایک بچہ اس کے سے غور سے دیکھتا تھا، کبھی ادھر سے کہتا امی پیسے دے، میں نے یہ جہاز لینا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی اس کی بے کلی، بے چینی مجھے یاد نہیں بھولے گی۔ میں اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایسے موٹا سا، چھوٹا سا ایسے بچہ تھا۔ اچھا کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، اس کی بے چین زندگی، بے کلی، بے قراری اور طلب کی پیاسی آنکھیں میں کہاں بھولوں گا۔ کوئی ایسی طلب ہمارے من اور جیوں میں اتر جائے، ایسے من اور جیوں میں رمضان کی ایسی طلب ہوتے کہ رمضان بولے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور یہ بندہ بے تاب ہے، اس نے تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ تو اس کو راضی کر دے۔ ہاں، رضی اللہ عنہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ راضی، تو یہ راضی کر۔ ایسے رمضان سے دوستی آج لگا لیں، اور یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، ایسا منفرد ہو کہ رمضان بھی بولے کہ میرا بندہ، میرا بھائی،
मेरा दोस्त, तो अब तक मुझे कहां भूला रहा, तूने मुझे याद किया है। ये एक याद रख, तू मुझ पे एहसान कर, मैं तुझ पे एहसान करूंगा। तू मुझ पे एहसान यह कर कि मुझे राजी कर, मैं तुझ पे एहसान करूंगा कि तुझे और तेरी नस्लों को माला माल करा दूंगा। रब के खजानों से, रब की अताओं से, उसके बरकतों और अताओं के तुझे माला माल करा दूं। फैसला करें, फैसला करें, और ऐसा फैसला करें कि अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे ऐसी हो कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाए कि ये बंदा इंशाअल्लाह ताला इसका रिकॉर्ड इलहदा बना, इसका रिकॉर्ड इलहदा बना, इसकी कैफियत इलहदा बनाओ। मैं इस बंदे को खासुल खास अता करूं, खासुल खास अता करूं। हमारे यहां एक उस्ताद सरवर होता था, लकड़ी वाला उस्ताद सरवर, तो नमाजी आदमी था। एक दफा मैं उसके यहां, हमारा किसी थोड़ा सा सफर हुआ, तो मुझसे कहने लगा कि रमजान में अपनी मेहनत बढ़ा देता हूं। मैं क्या मकसद? कहने लगा रमजान में मैं दिहाड़ी लेता हूं, मैं मजदूरी करता हूं, मैं रमजान में अपनी मेहनत बढ़ा देता हूं। कहीं ऐसा ना हो मेरा रमजान मेरी शिकायत अल्लाह से करे कि या अल्लाह जितने पैसे लेता था उतनी की कीमत सही अदा नहीं करता था, और मेरा अल्लाह कहे अच्छा ठीक है, फिर इसकी नेकियों में से कटौती करा दो। अल्लाह पर मेरी नेकियां छीन ले, मेरा रमजान छीन ले। कहा मैं रमजान में अपनी मजदूरी और मेहनत बढ़ा देता हूं। शायद वो जिंदा है या फौत हो गया। मिस्त्री सरवर उसका नाम था, लकड़ियों का काम करता था, लकड़ी का। इस रमजान में अपनी मेहनत बढ़ा दें, अपनी कोशिश बढ़ा दें, अपना मुजाहिदा बढ़ा दें, अपनी तलब बढ़ा दें, अपनी तड़प बढ़ा दें इस रमजान में, और इंशाअल्लाह ये रमजान राजी होके आपकी और मेरी नस्लों के लिए फैसले करवा दे। हमारे पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। सारी उम्र मेहनतें करते रहें, एक रमजान की दुआ मेरी नस्लों को रंगवा जाए, तो बोलो क्या फैसला नफे का या नुकसान का? सारी उम्र मेहनतें करते रहें, शर्त है मेहनत करनी है, पर रमजान 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 आपके लिए सिफारिश कर दे। रमजान सिर्फ हाथ उठा दे, बस ऐसे कह दे कि अल्लाह इसको दे दे, अल्लाह दे दे, ऐसे हाथ उठा दे रमजान, अल्लाह इसको दे दे। अल्लाह कहते हैं जा दे दिया। और कितने खुशकिस्मत हैं जो तस्बीह खाने का रमजान गुजारने आए हैं। असल में ये जब तस्बीह खाने का जो रमजान जो हजरात गुजारने आए हैं, उन्होंने एक अनोखा और फैसला किया है। उन्होंने फैसला यह किया है कि या अल्लाह सारे महीने अपनी जात के लिए, सारे महीने अपने काम अपने निजाम के लिए, एक महीना तेरे लिए और तेरे फरिश्तों के लिए, और दुआओं और आखिरत और अपनी नस्लों की बख्त और तमंगरी और दौलत और माल के लिए। ये बड़े समझदार लोग हैं जिन्होंने रमजान यहां गुजारने का फैसला किया। ये बहुत समझदार लोग हैं। तो फिर इस दफा तो खुद रमजान को सिफारशी बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या तदबीर सोचेंगे? क्या फैसला करेंगे? किस तरह मेहनत करेंगे? किस तरह कोशिश करेंगे? किन किन लम्हों को कीमती बनाएंगे? सबसे पहले तो अपनी तरावीह पे मेरा अल्लाह कहता है, मेरे अल्लाह ने फैसला किया है। अल्लाह के फैसलों को सबसे पहले हमने कैश करना है और ऐश करना है। फस्तमिऊ लहू व अंसितू, आओ मेरा कुरान पढ़ा जाता है, बहुत गौर से तवज्जो से इसको सुनो, क्यों? तुम पर रहम। फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहम करूंगा। जन्नत रहम से मिलेगी, रहमत से मिलेगी। रिज़्क़ की वसी बरकत रहमत से मिलेगी। आखिरी वक्त का कलमा उसकी रहमत से मिलेगा। हड्डियां खत्म कर गई, हड्डियां घुल गई, लेकिन रब ने खुशहाली के दरवाजे नहीं खोले। कितने ऐसे हैं जिनको कुछ मेहनत नहीं की, जिसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गॉड गिफ्टेड है, उसकी इनायत और अता है। ये सब रहम है, रहम है, रहम है। और नेकी इल्ला मा राहिमा रब्बी, कुरान कहता है वो मा उबर्रियु नफ्स
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، نیکی سب کچھ اس کے رحم سے جس کریم کہتا ہے آ میرا قرآن سن تجھ پہ رحم کر دو، صرف سن توجہ سے، انصتو فاستمعوا له وانصتوا، غور کر توجہ کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ترجمہ سیکھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ نظر رکھ، اللہ یہ نہیں فرمایا اس کا شان نزول دیکھ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ بدری آیات ہیں، یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ احدی ہیں، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے صرف دو چیزیں فرمائی ہیں، توجہ کر، غور کر، بس تیرا بس اتنا ہے، باقی پھر میرا کام ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بس جب رحم ہو جائے گا نا، رحم ہو جائے گا، جب بادشاہ اور آقا معاف کر دیتا ہے، پھر عطا اور عنایت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رحم ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور رمضان میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، نماز کی ترتیب بڑھ جاتی ہے تو رکوع اور سجدے کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کمر کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، مہروں کے لیے، کبھی معذوری نہ ہو اس کے لیے، جسم بے جان ہو جس کے لیے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے، فرشتے نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک دعا ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اے مولا معاف کر دے، ورحمنی پھر رحم آیا، وعافنی، میں نے اس دن بھی کہا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیتے رہو، لکھا ہوا تھا عافیت سے جیتے رہو۔ بعض اوقات عافیت چھن جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں اللہ اب موت دے، موت نہیں ملتی، بندہ پھر موت مانگتا ہے، موت نہیں ملتی۔ عافیت، خیر، برکت، عطا، شفقت، مہربانی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، بڑی طاقت ہے۔ مغفر لی، معافی مل گئی تو جنتی ہے، اور جنتی بھی نہیں ہے، جنت الفردوسی ہے۔ ورحمنی، رحم ہو گیا تو رزق بھی وسیع، اولادیں بھی، بیٹے بھی، نعمتیں بھی، دولتیں بھی، عزتیں بھی، اور عافیت مل گئی تو یہ کبھی پھر اللہ چھینے گا نہیں۔ ابا تھا، میرا والد تھا، وہ ایسے تھے، ان کے ہاں یہ تھا، اب مجھ سے سب کچھ چھن گیا۔ عافیت جب ملتی ہے اللہ دیتا رہتا ہے، چھنتا نہیں، اللہ دیتے رہتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، وضو کے گھونٹ کا اہتمام کریں، روزے کے دوران بھی منہ میں لے کے پھینک دیں، عمل پورا کرنا ہے۔ اور جب روزہ نہ ہو تو چھوٹے یا بڑے 3 گھونٹ وضو کے اس کی مشق کریں۔ لاہور کا تو پانی ویسے میٹھا پانی ہے، ہاضم پانی ہے، دنیا کے مشہور پانیوں میں سے ہے، منہ میں لے لیں، اس کے اوپر وعدے ہیں، وضو کے گھونٹ پہ میرے آقا کے وعدے ہیں، مبارک مستند حدیثیں ہیں اس کے۔ اور یہ وضو کا پانی ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ٹینشن کا علاج، غصے کا علاج، گناہوں کا علاج، نافرمانیوں کا علاج، بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج بیماریوں روحانی جسمانی کا علاج، علاج علاج۔ وضو کے 3 گھونٹ جہاں سے وضو کریں، اور پانی پاک ہے تو وضو کریں گے، ناپاک سے تو وضو کر ہی نہیں سکتے۔ چھوٹا پی لیں، بڑا گھونٹ پی لیں، روزے کے دوران بھی اس کی مشق رہے، مشق رہے، منہ میں ڈال کے نکال دیں، نہیں پی سکتے، عمل پورا کریں۔ یہ رمضان ایسا ہو جس رمضان میں رب راضی ہو جائے،
اور ایسا راضی ہو کہ رضا کا اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ مل جائے۔ اس دفعہ ہمارے رمضان میں ہمارے روحانی پیکج میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو کٹورا ملا ہے، اس کی بہت قدردانی کیجیے گا۔ گٹھلیاں تھیلی ملی ہیں، جاتے ہوئے کبھی بھی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیے گا۔ کئی سالوں کا تجربہ ہے، جو بندہ گٹھلیاں لے گیا ہے بہت پریشانیاں مسائل آئے ہیں، آخر بڑے لمبے سفر کر کے گٹھلیاں واپس کرنے آئے ہیں۔ تھیلی اور کٹورا لے جا سکتے ہیں۔ اس دفعہ رمضان میں کچھ چیزیں ان میں تبدیلی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں اور خیریں سمیٹ کے جائیں، زیادہ سے زیادہ، اور مسائل حل کروا، کسی کے شادی کے، کسی کے رزق کے، کسی کے قرضوں کے، کسی کے دل کی مرادوں کے، کسی کی جادو جنات بندشوں کے، کسی کی ناکامیوں مشکلوں کے مسائل حل کرا کے جائیں۔ مسائل حل۔ تو اس دفعہ آپ کے لیے طاقتور روحانی پیکجوں کا انشاءاللہ حیرت انگیز انتظام ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو ہمارا حروف تہجی کا پیکج ہے، پچھلے سال کی طرح اس کے بڑے تجربات ہیں۔ روز ایک حروف تہجی کو پر کریں گے اور اس میں اپنی حاجتیں لکھیں گے، اور وہ کاغذ علیحدہ کر کے نیچے مٹکا پڑا ہے اس میں ڈال دیں گے۔ ایک تو یہ ہمارا عمل ہے۔ دوسرا تونگری کشکول کا عمل، کہ گٹھلیوں کو کٹورے میں ڈالیں گے اس میں، اور یہ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ کشکول ہے خالی، میرا رزق کا کشکول، میرے بخت کا کشکول، میرے نصیبوں کا کشکول کٹورا، اور اللہ میری ضرورتوں اور حاجتوں کا بھر دے۔ اس میں پھر بیٹھ کے 45 بار یا قادرو یا نافع گٹھلیاں کٹورے کے اندر ڈال کے پڑھنی ہے۔ یہ عمل ہے۔ اس طرح ایک عمل ہم خدمت والوں کے لیے کریں گے۔ پوری دنیا میں جس شعبے کی، کوئی نیٹ کی، کوئی کتابوں کی، کوئی پوسٹوں کی، کوئی یہاں روٹی کھلانے، صفائی، ہر شعبے کی تسبیح خانے میں خدمت والوں کے لیے ایک عمل کریں گے۔ خدمت والوں کے لیے، ان کے لیے عمل شامل کریں گے، خاص عمل ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا مجرمانہ حاضری ہے، اس کو کریں گے۔ ایک چیز اور ہے کہ حروف تہجی کا یہ جو تعویذ آپ کے پاس ہے، حروف تہجی کا، اس کو ہم نے قرآن کا سفارشی بنانا ہے۔ روز قرآن پاک پڑھنا ہے، اس میں یہ نشانی کے طور پہ رکھنا ہے، یہی تعویذ۔ اور جن کو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب ہو، یاد ہے، یا تواب ہو یا کریم ہو پڑھنا ہے۔ اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن چاہے روز تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، فیصلہ کریں کہ میں رمضان میں یہاں تسبیح خانے میں 1 2 3 5 7 کم از کم ایک قرآن ختم، اور اسی تعویذ کو اس کے اندر رکھیں، اس تعویذ کو اس کے اندر رکھیں۔ پھر سے سنیں، جو حصہ علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں گے وہ تو ڈال دیا، جو باقی ہے وہ اس کے اندر نشانی کے طور پہ رکھیں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو 3 رمضان، جو 3 رمضان کی شب ہے، تیسرے رمضان کی شب میں اس میں ایک عمل کرایا جائے گا اور ایک ہدیہ دیا جائے گا۔ اس عمل کا نام ہے دولت گھر۔ کیا مقصد؟ گھر میں کبھی رزق دولت ختم نہیں، نسلوں میں کبھی ختم نہیں، کاروبار میں ہمیشہ عزت، نوکری میں ہمیشہ ترقی۔ یہ عمل بڑوں کی طرف سے ہے۔ اس میں ایک ہدیہ دیا جائے گا، اس ہدیے کی باقاعدہ وضاحت کی جائے گی۔ ایک تو 3 رمضان میں یہ عمل ہوگا، اور یہ خاص عمل ہے جو نسلوں میں اگر چاہتے ہیں نسلیں تونگر رہیں، مالدار رہیں، کاروبار بڑھتا رہے، نوکری میں برکت اور ترقیاں اور رزق کبھی گھر سے ختم نہ ہو۔ دوسرا عمل کامیابی تعویذ ہے۔ یہ 7 رمضان کو یہ عمل کرایا جائے گا۔ 7 رمضان کی شب کو
कामयाबी तावीज, क्या मकसद? हर मैदान में कामयाबी, जहां जाए कामयाबी, इज्जत कामयाबी, रुतबा मकाम कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, हर कदम में कामयाबी। ये एक खास अमल कराया जाएगा जो कि 7 रमजान के शब को होगा। तीसरा अमल हमारा बख्त बुलंद अमल है। ये अमल हमारा 11 और 12 की दरमियानी रात को हमेशा शादियों के लिए नवाफिल पढ़े जाते हैं। लोग पूरा साल इन रातों का इस रात का इंतजार करते हैं। इसके लिए इस दफा एक खास तावीज होगा, उसका एक खास अमल होगा और खास उसकी तरतीब होगी, खास तरतीब। उसको जरूर जो है इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये 11 और 12 की दरमियानी रात में होगा। चौथी चीज, लहो एक होगी गैबी मदद के नाम पे। जिस घर को मुश्किलात ने, नाकामियों ने, नामुरादियों ने, झगड़ों ने, उलझनों ने, तंगियों ने, खौफ ने, परेशानों में, बच्चों की तालीम, नाकामियां, नस्लों के अंदर के रोग, ये 17 रमजान यौम बदर है मुस्लिम ईमान वालों का, उसमें ये अता की जाएगा, ये तोहफा अता किया जाएगा। और पांचवा, बेटे और औलाद की ख्वाहिशमंद, बेटे और औलाद के ख्वाहिशमंद हजरात। अच्छा पहले बता दूं, ये हर साल हो गए अमल सारे। एक 3 रमजान का है, एक 7, इनको उठा देना, एक 3 रमजान का है, एक 7 रमजान का है, एक 11-12 की दरमियानी, एक 17 रमजान का है, और ये रमजान है 21 रमजान, 21 की रात को। जो औलाद नरीना, औलाद नरीना हमारे 3 दिन चल रहे हैं, इसमें एक खास जड़ी दी जाएगी उसको पानी में। जो औलाद नरीना या वे औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये तोहफा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 21 रमजान में ये अमल किया जाएगा। इस दफा खास तोहफे हैं। रमजान ज्यादा से ज्यादा यहां गुजारें और पूरे अदब के साथ, पूरी तलब के साथ और पूरे तड़प के साथ, अदब के साथ, तलब के साथ और तड़प के साथ रमजान यहां गुजारें। जितना अदब और तलब और तड़प होगी, उतना अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होंगी। आए हम पहला अमल करते हैं। पहला अमल हुरूफ तहज्जी का। आपके पास कलम भी है, कागज भी है, सब कुछ है। और ये हुरूफ तहज्जी अपनी जरूरतों, अपनी हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए, अपनी अपनी हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए इसमें हमने अलिफ के खाने में आज लिखना है। और पूरी दुनिया में हमारे जहां जहां मुखलिसीन बैठे हैं, ये हमने नेट पे कागज डाला हुआ है। अभी डालना है, नहीं डाला। हर दफा हमारे 19 रमजान को निजाम ठीक होते हैं। हमारे जिम्मेदारों ने, ये जिंदगी की पहली गैर जिम्मेदारी शुरू हो चुकी है, आप गिनते जाइएगा। अभी तक नहीं डाला, पूरी दुनिया को महरूम रखा हुआ है। अल्लाह पाक मुझे माफ करे, मेरा कसूर है। अभी तक नेट पे इसको नहीं डाला, हालांकि डाल देते तो पूरी दुनिया इसका प्रिंट निकाल के हमारे साथ अमल में शामिल हो जाती। तो इसको आप प्रिंट निकाल के पूरी दुनिया में जहां हमारे मुखलिसीन हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। आए अलिफ के खाने में अपनी हाजात लिखें, अपनी मुरादें लिखें, अल्लाह से अपनी मुरादें और जरूरतें लिखें। अलिफ के खाने में मुख्तसर लिखें अपनी हाजतें। जो लिखना नहीं जानते, वो उंगली फेरते हुए अलिफ के खाने में अपनी हाजतें लिखते जाएं, उंगली फेरते हुए, उंगली के साथ तसव्वुर में।
आपके इल्म में है कि कुरान पाक में 48,872 मरतबा, 48,872 872 मरतबा अलिफ आया है पूरे कुरान में। तो कितनी ताकत है इन हरफों में। और ये कुरान के हरूफ जाके अल्लाह की बारगाह में आपने कितने काम बनवाएंगे। आपने आपने इस खाने में अलिफ के खाने में अपनी हाजतें लिखी, अपनी मुरादें लिखी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ताकतवर है। मुख्तसर अमल है, चंद लम्हों का अमल, पर इसकी ताकत, पर इसकी तासीर, पर इसकी कुव्वत नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती है। ये नस्लें कर जाती हैं, फिर आइंदा नस्लें दुआएं देती हैं। मैं एक दफा मक्का मुकरमा में बैठा था, एक होटल में, एक फ्रेम लगा हुआ था, लिखा हुआ था 1919 का मक्का मुकरमा का हरम, बैतुल्ला। वो ऐसा था, वो सादा सा, नीचे कंकरियां बिछी हुई, कोई एसी पंखे नहीं, सादा सा, सामने सारे पहाड़। मैंने जो देखा, यकीन जानिए इतना रोया। मैंने कहा मेरे परदादा 1919 में तशरीफ लाए थे हज के लिए, कई महीनों के हज किया, कई लंबा चौड़ा हज किया, वक्त बहुत लगा। सोचने लगा कितनी दुआएं मांगी होंगी। आज अपने आप को कहने लगा तो उन दुआओं का सिला है। अल्लाह वालो, ये छोटे छोटे अमल कर जाओ, नस्लें आबाद और शाद होंगी। नस्लों में बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, इंशाअल्लाह। ये अमल है और बहुत जबरदस्त अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये अमल बहुत ताकतवर है। अल्लाह पाक मुबारक करे, कबूल फरमाए। उससे अगला लफ्ज अमल हमारा तवंगरी कशकोल का अमल है। तवंगरी कशकोल का, तवंगरी। कोई एक बंदा अगर रमजान के मामूलात में सर जोड़ के बैठता तो हरूफ तहज्जी का ये डाल दिया जाता। एक बंदा अगर होता ना जिसको लगी होती, एक बंदे को लग जाती, कोई भी ऐसा होता, तो ये हरूफ तहज्जी का ये पहले से नेट पे डाल देते। हाथ में लेके कशकोल, हाथ में लेकर, और इसके अंदर अपनी मजबूरियां, जरूरतें, पूरी उम्मत का दर्द, पूरी उम्मत का गम, और ये कशकोल वाला अमल आप अपने लिए भी करेंगे। और दुनिया में मैं आज एक ऐलान करता हूं, जहां भी दुनिया में खिदमत वाले हैं, उनमें इस कशकोल के अमल में उनका पूरा हिस्सा है। उनको मुबारक हो। और पूरा रमजान कराया जाएगा, पूरा रमजान आप अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, और पूरी दुनिया में खिदमत वालों के लिए जो अपनी तस्बीह खाने की पूरी दुनिया में खिदमत करते हैं, वो कितने खुशकिस्मत हैं। इतना बड़ा मजमा उनके लिए अमल कर रहा। पढ़ें या कादिर या नास।
आमीन। मुबारक, बरकत, रहमत पूरी उम्मत की नियत की, अपनी अपनी नस्लों की नियत की, और जो पूरी दुनिया में बकरी तस्बीह खाने से जुड़े खिदमत वाले हैं उनकी नियत की। बहुत बाबरकत अमल है, बहुत सादतमंद अमल है। अब यही हाथ हम चेहरे पे, पूरे बदन पे फेरेंगे, बरकत वाले हाथ, सादतमंद हाथ, पूरे बरकत वाले हाथ, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अब एक चीज और है, इस रमजान में हमने एक अमल आज रात से शुरू करना है। बहुत ताकतवर अमल है, 21 दिन का अमल है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपने लिए, उम्मत के लिए, तस्बीह खाने मेरी मेरी नस्लों के लिए, या मुसब्बिबल असबाब, बस सिर्फ इतना पढ़ना है। एक हमारा अमल है, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर ना। आपने सिर्फ इतना, किबले की तरफ खड़े होके रात के किसी वक्त, शाम के बाद का ये अमल है, शाम के बाद का ये अमल है, किबले की तरफ यकसू होके अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ, 11 तस्बीह, किसी के 15 मिनट, किसी के 20 मिनट, किसी के 25 मिनट, किसी का आधा घंटा लगता है, पर गिड़गिड़ा के। आपकी मजबूरी है तो बैठ के पढ़ सकते हैं, पर अगर ये अमल अल्लाह तौफीक दे दे, तहज्जुद के वक्त दे दे, इशा के बाद दे दे, तरावी के बाद दे दे, मगरिब के बाद दे दे, अल्लाह तौफीक दे दे, इस अमल को 21 दफा 21 दिन करना है, और इसको इंशाल्लाह फैसला करेंगे ये अमल जिंदगी का हिस्सा बना। आज से मेरा, मेरी नस्लों का, पूरी उम्मत का, अपना पूरे निजाम का सख्त तसव्वुर ये फैसले करवाता है, बख्त के, दौलत के, रिज़्क के, इज्जत के, सेहत के, बरकत के, नाकामियों को दूर करने के, परेशानियों को दूर करने के। पूरी दुनिया में जितने हमारे मुखलिसीन हैं, अगर वो भी ये फैसला कर लें कि ये या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, अगर फैसला कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको इसकी बरकतें और खैरें अता फरमाएगा। ये जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि बिल्कुल गिड़गिड़ा के और भिकारी बन के और मोहताज बन के ये करेंगे, भिकारी बन के, मोहताज बन के करेंगे। हमारा हर दफा का मुजरिमाना हाजिरी है, अल्लाह के सामने असल में शक्ल बनाते हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे रोना नहीं आता, चलो रोने वाली शक्ल बना ले, मैं तब भी कबूल करता हूं। इसका दूसरा हवाला, मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहना था, हालांकि उन्होंने नक्काली की थी, नकल की थी, बहरूपिये बने थे। मेरे अल्लाह ने सबको बर्बाद फिरौन समेत कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मैंने इनको हिदायत दे के तेरा गुलाम बनाया और जन्नती बनाया। या अल्लाह क्यों? फरमाया, इन्होंने तेरा रूप धारा था, जो तेरा सिर्फ रूप धार दे मैं उसको भी अपना दोस्त बना लेता हूं। अल्लाह हम मुजरिम हैं, हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। कबूलियत की रातें हैं, और अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर वो है जो जादू पे, जिन्नात पे नंगी तलवार, बेबरकती पे नंगी तलवार, हासिद दुश्मन और कितमीर के फितनों पे नंगी तलवार, और ये वो है जो दुनिया के लाइलाज बीमारियों, दुखों का इलाज। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है, बहुत कुव्वत है। जितना डूब के पढ़ेंगे उतना इसकी ताकत होगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपको। इंशाअल्लाह ताला हम मजीद इस तरतीब को आगे बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह आज रमज़ान की पहली शब है। 313 बार सूरत कौसर का अमल हर साल चलता है, जिससे रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता, और अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलते हैं। और दूसरा, इंशाअल्लाह अपनी कापियाँ लिखते रहें। 27 रमज़ान को किसी तावीज़ का तजर्बा, किसी कोई रूहानी तिब्बी तजर्बा, 27 रमज़ान को जो है कुरानदाजी, इस दफ़ा की जो कुरानदाजी हुई उनकी कापियाँ, उनके टोकन निकले इंशाअल्लाह ताला।
اور دوسرا یہ ہے کہ سحری افطاری یہاں آئیں اور رمضان یہاں گزاریں سارا دن اپنی پوری محنت کے ساتھ۔ رمضان کی 11ویں اور 12ویں رات میں رشتوں کا، شادیوں کا اور پتاشے کا عمل ہے، وہ ہر سال ہوتا ہے اور بہت طاقتور ہے۔ عقری روحانی کارٹون کو بہت پھیلائیں، انشاءاللہ اس میں برکت اور خیر کے دروازے کھولیں گے اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ جزائے۔ رمضان میں کچھ لوگ 125 بار سورۃ رحمان انفرادی پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہر رمضان دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، ہر رمضان دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، تو اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ تو دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد جو مقیم حضرات ہیں وہ قریب تشریف لائیں گے۔ سحری کا وقت انشاءاللہ 3:30 میں 3:30 ہے، اور فجر کی نماز جو ہوگی 5:30 ہوگی۔ آپ اپنی نوافل بعد میں پڑھ لیں سحری کر کے، تاکہ خدمت والے فارغ ہو جائیں۔ آپ سحری کر کے پھر نوافل میں، دعاؤں میں، تسبیحات میں آپ لگ جائیں گے، دعاؤں میں، ذکر میں، تسبیحات میں۔ اگر اس مجمع میں کوئی درزیوں کا کام کرتا ہے تو ابھی ضرور بتائے گا، کوئی کپڑے سینے درزیوں کا کام کرتا ہے تو ضرور بتائے گا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پروردگار عالم، ساری خیریں، ساری عطائیں، ساری برکتیں اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یہ رمضان ایسا ہو جو ہماری نسلوں کی سفارش کرے، برکتوں اور خیروں کے ساتھ، عطاؤں اور عافیتوں کے ساتھ۔ اس رمضان کی اے اللہ سفارش دے، شکایت نہ دے، سفارش دے، شکایت نہ دے، سفارش دے، شکایت نہ دے۔ اور جو حضرات یا مسبب الاسباب کا عمل کریں ان کو پورے جذبے عطا فرما، کیفیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اور جو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں یہی تعویذ نشانی کے طور پہ رکھیں، یہ تعویذ قرآن سے درخواست کرے گا کہ اللہ ان کی مشکلیں ہیں، ان کی پریشانی، ان کے لیے قرآن خود سفارشی بن جائے گا۔ اے اللہ یہ سارے عمل کو کرنے والا بنا دے اور قبولیت والا بنا دے، ادب والا بنا دے، طلب والا بنا دے، تڑپ والا بنا دے، سچے جذبوں والا بنا دے، دل میں اخلاص دے، اندر اخلاص دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، رحم دے، کرم دے، فضل دے۔ جو عطا، جو برکت تیرے خزانوں میں خاص بندوں کو ملتی ہے آج ہمیں عطا فرما، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آمین کہنے والے ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک۔